بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد. علامات الاعراب. اب یہاں سے معرب کے اعراب کی علامتیں بیان کر رہے ہیں. اعراب کا معنی آپ نے پیچھے پڑھ لیا، لغوی بھی اور اصطلاحی بھی، اور اس کی قسمیں پڑھ لیں، اور معرب کی تعریف بھی پڑھ لیا آپ نے. تو اعراب کی جو قسمیں بیان کی گئیں، رفع، نصب، جر اور جزم. تو رفع و نصب و جر اور جزم کی علامتیں کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، کن علامتوں کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ یہاں رفع پایا جا رہا ہے، کن علامتوں کے ذریعے نصب کو پہچانیں گے، کن کے ذریعے جر اور جزم. تو انہی علامات کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں علامت الاعراب حرکت او حرف او حذف. اعراب کی علامتیں تین طرح کی ہیں، حرکت یا حرف یا حذف. یعنی اعراب جو آئے گا وہ یا تو حرکت کے ذریعے ہوگا، یا حرف کے ذریعے ہوگا، یا حذف کے ذریعے ہوگا. کہتے ہیں فالحرکات ثلاث الضمۃ والفتحۃ والکسرہ. پس حرکتیں تین ہیں، ضمہ، فتحہ اور کسرہ. تو حرکتیں ویسے بھی تین ہیں، اور یہی تینوں حرکتیں اعراب کی علامت کے طور پر آتی ہیں. والاحرف اربعۃ. اور حروف جو علامت اعراب ہیں وہ چار ہیں. الالف والنون والواو والیا. الف، نون اور واو اور یا. والحذف اما قطع الحرکت ويسمى السکون واما قطع الاخر واما قطع النون. کہتے ہیں اور حذف کی تین صورتیں، یا تو حذف حرکت کا ہوگا، وَيُسَمَّى السُّكُونُ اور اسی کا نام سکون ہے. وَإِمَّا قَطْعُ الْآخِرِ اور حذف یا تو آخر کا ہوگا کہ آخری حرف گرا دیا جائے. وَإِمَّا قَطْعُ النُّونِ اور یا تو نون کا قطع ہوگا، نون کا حذف ہوگا. تو گویا کہ حذف کی صورتیں تین ہیں. ایک ہے حرکت کا حذف جسے سکون کہتے ہیں، دوسرے آخر کا حذف، آخری حرف جس سے مراد ہے آخر میں حروف علت میں سے کوئی حرف ہو اس کو گرا دینا. وَإِمَّا قَطْعُ النُّونِ اور یا تو نون کو گرانا. نون کے حذف سے مراد نون اعرابی کا حذف ہے جو فعل مضارع میں آتا ہے اور حالت نصب اور جزم میں گر جاتا ہے. تو یہ تین چیزیں ہوئیں. اب ان کی مکمل تفصیل بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں الاول علامات الرفع للرفع اربع علامات. رفع کی چار علامتیں ہیں، الضمۃ والواو والالف والنون. والضمۃ هي الاصل. تو رفع کی چار علامتیں ہیں، ضمہ، واو، الف اور نون. اور ضمہ ان میں اصل اعراب ہے، اصل علامت ہے. مثال ذلک، ان سب کی مثال یحب الصادق. تو یحب الصادق میں دو ضمہ آیا ہے اور دونوں علامت اعراب ہیں. ایک یحب فعل مضارع کے آخر میں جو ضمہ ہے یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے، اور الصادق کے آخر میں جو ضمہ ہے یہ صادق کے مرفوع ہونے کی علامت ہے. افلح المؤمنون، یہ مثال ہے واو کی. افلح فعل ماضی ہے اور اس کا فاعل ہے المؤمنون، اور فاعل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہوا. تو یہ مؤمنون واو کی مثال ہے. لینفق ذو سعۃ من سعتہ، یہ بھی واو کی مثال ہے. اس میں مثال میں مقصود ذو سعۃ ہے، کیونکہ آپ نے اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب پڑھا ہوگا کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ. تو لینفق ذو سعۃ من سعتہ، لینفق فعل امر ہے اور اس کا ذو سعۃ فاعل ہے، جس کا معنی ہوگا کہ وسعت و کشادگی والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے.
آگے الف کی مثال لا رہے ہیں، یکرم التلمیذان المجتہدان. تو التلمیذان اور المجتہدان یہ دونوں تثنیہ ہیں، اور تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوتا ہے. یہ الف کی مثال ہے. یکرم فعل مضارع مجہول ہے، اس کا نائب فاعل ہیں التلمیذان المجتہدان، اور اسی وجہ سے یہ مرفوع ہے. دو محنتی طالب علم کا اکرام کیا جاتا ہے. تنطقون بالصدق، یہ مثال ہے نون کی کہ آپ نے پڑھا ہے فعل مضارع کی تفصیل میں کہ اس کے آخر میں نون اعرابی حالت رفع میں باقی رہتا ہے، ثابت رہتا ہے، اور حالت نصب اور جزم میں نون گر جاتا ہے. تو تنطقون میں نون آپ دیکھ رہے ہیں کہ برقرار ہے. تنطقون بالصدق، تم سچ بولتے ہو. تفرحین بالصدقۃ، پہلا صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور یہ دوسرا تفرحین واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں بھی نون اعرابی آتا ہے. تفرحین بالصدقۃ، تو صدقہ سے خوش ہوتی ہے. تدخلان الحدیقۃ، تم دو باغ میں داخل ہوتے ہو، جاتے ہو. ہاں، تدخلان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. تو 7 صیغوں، دونوں جمع مذکر کے صیغے میں، واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں، اور چاروں تثنیہ کے صیغے کے آخر میں جو نون آتا ہے وہ نون اعرابی کہلاتا ہے. علامات النصب، للنصب 5 علامات، نصب کی 5 علامتیں ہیں. الفتحۃ والالف والیاء والکسرۃ وحذف النون. والفتحۃ هي الاصل، 5 علامتیں ہیں، فتحہ، الف، یا، کسرہ اور نون کا حذف. والفتحۃ هي الاصل، اور ان سب میں اصل فتحہ ہے. مثال ذالک، سب کی مثال دے رہے ہیں. جانب الشر فتسلم، جانب یہاں پر باب مفاعلت سے فعل امر ہے، اور الشر اس کا مفعول بھی. یہ فتحہ کی مثال ہے. الشر، تو شر سے دور رہ، کنارے رہ، الگ رہ. فتسلم، تاکہ تو سلامت رہے. فتسلم یہ فعل مضارع میں نصب کے لیے فتحہ آنے کی مثال ہے کہ فتسلم فا کے بعد ان کی تقدیر سے فعل مضارع یہاں منصوب ہوا اور اس کے آخر میں فتحہ آیا. تو گویا کہ اس مثال کے اندر 2 فتحے علامت نصب ہیں، ایک الشر میں اور دوسرا فتسلم. اعطی ذا الحق حقہ، یہ الف کی مثال ہے. جیسے اوپر ذو ساعت آیا تھا، یہاں ذا، کیونکہ ذو کا اعراب حالت رفع میں الف کے واو کے ساتھ، اور حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ. تو اعطی ذا الحق حقہ، اعطی باب افعال سے فعل امر ہے جس کا معنی عطا کرنا، دینا. تو حقدار کو اس کا حق دے. یحب اللہ المتقین، اللہ متقی لوگوں کو، پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. متقین یہ یا کی مثال ہے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے جس کا اعراب حالت نصب میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتا ہے. ہاں، اور آپ نے یہ جان لیا ہے کہ یا کی نصب میں 2 صورتیں ہیں، ایک یا ما قبل مکسور ہے اور ایک یا ما قبل مفتوح ہے جو تثنیہ کے اعراب میں آتا ہے. تو یہاں یہ مثال ہوئی جمع مذکر سالم یا ما قبل مکسور کی. آگے مثال یا ما قبل مفتوح کے دینے جا رہے ہیں. کان ابو عبیدۃ عامر بن الجراح وخالد بن الولید رضی اللہ عنہما قائدین عظیمین. حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابی رسول، بڑے جلیل القدر صحابی. تو کہتے ہیں کانا کا اسم ہو گئے دونوں، ابو عبیدہ عامر بن الجراح و خالد بن الولید، یہ دونوں معطوف علیہ سے مل کر کانا کا اسم، اور قائدین عظیمین کانا کی خبر. تو قائدین تثنیہ ہے، یا ما قبل مفتوح کی مثال ہے. عظیمین اس کی صفت ہے، اور یہ بھی کیا حالت نصب میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے. تو حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح اور خالد بن ولید 2 عظیم کمانڈر تھے، بڑے سپہ سالار تھے. اکرم الفتیات المجتہدات، اکرم باب فعال سے اکرام سے فعل امر سے غائب مذکر حاضر ہے. الفتیات فتات کی جمع ہے، لڑکیاں. المجتہدات مجتہدہ کی جمع ہے بمعنی محنتی. تو محنتی طالبات کا اکرام کر، محنتی دوشیزاؤں کا اکرام کر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہاں، تو الفتيات المجتہدات یہ
حالت نصب میں کسرہ آنے کی مثال ہے. جمع مؤنث سالم کا اعراب آپ نے پڑھا ہے کہ حالت نصب و جر دونوں میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے. اور یہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں لن داخل ہوا، لن تنالو فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر پر تو نون اعرابی گر گیا. ایسے حتی تنفقوا میں بھی نون اعرابی حتی کے بعد ان مقدر ہونے کی وجہ سے گر گیا ہے. تو یہ دونوں یہاں مثال میں مقصود حذف نون کی مثال دینا ہے. لن تنالوا البر کا معنی ہوگا ہرگز تم نیکی نہ پاؤ گے یہاں تک کہ تم اس مال سے خرچ کرو جو تمہیں پسند. اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو ہمیں ناگوار ہو، جس کو ہم اپنے یوز میں نہ لانا چاہیں، اپنے استعمال میں نہ لانا چاہیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ایسا نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. تم دینے کے باب میں خبیث اور گندی خراب چیز کا ارادہ نہ کرو کہ اس سے تم خرچ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور خود تمہیں دیا جائے تو تم نہ لو. الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو. آنکھ بند کر کے لینا چاہو تو الگ بات ہے، لیکن خوشی کے ساتھ تم خود اسے لینا پسند نہ کرو. تو ایسا مال دینے کا اللہ کی راہ میں ارادہ نہ کرو. یہاں تک نصب کی علامتوں کا بیان ہوا. آگے جر کی علامتیں بیان کر رہے ہیں. کریں للجر ثلاث علامات، جر کی 3 علامتیں ہیں. الکسرۃ والیاء والفتحہ. اوپر آپ پڑھ چکے ہیں جر اسم کے ساتھ خاص ہے، یہ فعل میں نہیں پایا جائے گا. اوپر رفع و نصب دونوں میں شامل تھے، اسی وجہ سے آپ نے اس سے پہلے رفع کی علامتیں 3 پڑھی ہوں گی، یہاں 4 ہو گئی، نون کا اضافہ ہو گیا. ایسے نصب کی علامتیں آپ نے 4 پڑھی ہوں گی، یہاں 5 ہو گئیں، حذف نون کا اضافہ ہوا کیونکہ یہاں اسم و فعل دونوں کو شامل کرنا. ہاں جر کی علامتیں خاص اسم ہی کے لیے ہیں، تو 3 پہلے بھی آپ نے پڑھی ہوں گی، 3 ہی یہاں بھی ہیں. جر کی 3 علامتیں الکسرۃ والیاء والفتحۃ، کسرہ یا اور فتحہ. والکسرۃ ہی الاصل، اور ان میں کسرہ ہی اصل ہے. مثال ذلک تمسک بالفضائل، ان کی مثالیں تمسک بالفضائل، با کی وجہ سے الفضائل پر کسرہ آیا، یہ کسرہ کی مثال ہو گئی. ہاں یاد رہے کہ فضائل منتہی الجموع کے وزن پر ضرور ہے، مگر الف لام آنے کی وجہ سے اس پر کسر آیا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب غیر منصرف پر لام داخل ہو جائے، الف لام تعریف کا، یا اسے مضاف کر دیا جائے، دخلہ الکسرہ، تو حالت جر میں اس پر کسر آتا ہے. تمسک بالفضائل، تو یہ کسرہ کی مثال ہو گئی. تمسک باب تفاعل سے فعل امر ہے جس کا معنی مضبوط پکڑنا. تو فضیلتوں کو، بھلائیوں کو، اچھائیوں کو مضبوط پکڑ. اطع امر ابیک، تو اپنے والد کی فرما برداری کر. تو اطع یہ اطاعت سے فعل امر ہے، امر مضاف، ابی مضاف الیہ مضاف، اور کاف ضمیر مضاف الیہ. تو ابی یہاں پر امر کا مضاف الیہ ہے، حالت جر میں ہوا، اس لیے اس کا اعراب یا کے ساتھ آیا، کیونکہ یہ بھی اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے جیسے ذو تھا. تو اپنے والد کا حکم مان، ان کی فرما برداری کر. المرء باصغریہ قلبہ ولسانہ، اصغریہ سے بدل ہے قلبہ ولسانہ. المرء کا معنی جانتے ہیں انسان، اصغر کا تثنیہ صغارین نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. انسان اپنی 2 سب سے چھوٹی چیزوں کے ذریعے ہے، یعنی اپنے دل اور اپنی زبان کے ذریعے. ہے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی 2 چھوٹی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، اور اسی سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا مقام گھٹتا یا بڑھتا ہے. جیسی سوچ ہوگی اور جیسی بولی ہوگی، اسی کے اعتبار سے دنیا بھی اس کی بنے گی اور اسی اعتبار سے اس کی آخرت بھی بنے گی. تو المرء باصغریہ، انسان اپنی 2 چھوٹی چیزوں کے ذریعے ہے، ایک اس کا دل اور دوسرے اس کی زبان. یہاں مثال میں مقصود ہے باصغریہ کہ یہ یائے ما قبل مفتوح کی مثال ہے. تثنیہ ہے اور تثنیہ کے اعراب حالت جر میں یائے ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے، با کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے. تقرب من الصادقین وابتعد عن الکاذبین، تو سچوں سے قریب رہ اور جھوٹوں سے دور رہ. تو یہاں پر الصادقین اور الکاذبین مقصود بالتمثیل ہیں کہ یہ حالت جر میں اور ان کا اعراب یا کے ساتھ آیا ہے.
لیس فاعل الخیر بافضل من الساعی فیہ، سعی سے اس میں فاعل ہے بمعنی کوشش کرنے والا، خیر کا بھلائی کا کرنے والا خیر کے سلسلے میں کوشش کرنے والے سے افضل نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو خیر کی دعوت دیتا ہے اور اس کے لیے کوششیں کرتا ہے، راستے ہموار کرتا ہے، پھر دوسرا شخص ہے جو خیر کرتا ہے، تو وہ کرنے والا اس ساعی سے، کوشش کرنے والے سے، داعی سے افضل نہیں، بلکہ جیسے اس کو ثواب ملے گا ویسے اس کو بھی ثواب ملے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی راہ دکھانے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو جیسے ثواب کرنے والے کو ملتا ہے ویسے ہی اس کے لیے دعوت دینے والے اور کوشش کرنے والے کو ملتا ہے۔ لیس فاعل الخیر بافضل، یہاں پر مقصود بالتمثیل بافضل ہے کہ افضل غیر منصرف ہے اور حالت جر میں اس کا اعراب فتحہ کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں پر جو فتحہ ہے یہ جر کی علامت ہے، بافضل، بھلائی کا کرنے والا اس میں کوشش کرنے والے سے افضل نہیں۔ اب آگے چوتھی قسم جزم کی علامتیں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں للجزم ثلاث علامات، جزم کی 3 علامتیں، جزم بھی صرف فعل کے ساتھ خاص ہے، یہ اس میں نہیں آتا، السکون وحذف الآخر وحذف النون۔ تو جزم کی 3 علامتیں، پہلی علامت ہے سکون یعنی حذف حرکت، اور دوسرا ہے حذف آخر، آخری حرف یعنی حرف علت جو آخر میں ہو اس کا حذف، اور تیسری علامت ہے نون یعنی نون اعرابی کا حذف، والسکون هو الاصل، اور ان میں سکون ہی اصل ہے۔ مثال ذالک من یفعل خیرا یجد خیرا، تو یہاں من شرطیہ ہے جس کی وجہ سے یفعل اور یجد یہ مجزوم ہو گئے کہ ان پر سکون آیا، تو یہاں پر یفعل اور یجد میں جو سکون ہے یہ جزم کی علامت ہے۔ من یفعل خیرا یجد خیرا کا معنی ہوگا جو بھلائی کرے گا وہ بھلائی پائے گا۔ ومن یزرع شرا یجنی شرا، یہاں بھی من وہی ہے شرطیہ، اور یزرع میں جو سکون ہے وہ جزم کی علامت ہے، اور یجنی شرا میں دوسری علامت حذف آخر پائی جا رہی ہے۔ جنا یجنی کا معنی ہوتا ہے فصل کاٹنا، پھول توڑنا، اسی سے آپ نے مجانی الادب پڑھی ہے، تو مجانی مجنی اس میں مفعول کی جمع ہے، جس مجنی کا معنی ہوتا ہے چنے ہوئے توڑے ہوئے پھول، اور مجانی کا معنی توڑا، وہ مجنی واحد ہے اور مجانی اسی کی جمع ہے۔ ادب کے چنے ہوئے پھول یعنی ادب کی چنی ہوئی باتیں اس کے اندر بیان کی گئیں، اس لیے اس کا نام مجانی الادب رکھا گیا ہے۔ بعض لوگ مجانی الادب کہتے ہیں جبکہ اسے مجانی الادب کہنا چاہیے، کیونکہ یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے، اور یا کو ساکن کریں گے تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر جائے گی۔ ومن یزرع شرا یجنی شرا، اور جو برائی بوئے گا وہ برائی کاٹے گا۔ تو حاصل یہ ہوا کہ جو بھلائی کرے گا وہ بھلائی پائے گا، اور جو برائی بوئے گا وہ برائی کاٹے گا۔ کما تزرع تحصد، یہ آپ نے کسی کتاب میں مثل پڑھی ہوگی، کما تزرع تحصد، جیسا تم بو گے ویسا کاٹو گے۔ بھلائی بوئی ہے تو بھلا نتیجہ ملے گا، اور برائی بوئی ہے تو برا نتیجہ ملے گا۔ افعل الخیر تلق الخیر، یہ بھی اسی مفہوم میں ہے، یہاں بھی مثال میں مقصود ہے تلق الخیر، کیونکہ تلقا ہاں یجنی میں یا گر گئی اور تلقا الف کے ساتھ تھا، اس کے آخر کا الف گر گیا حالت جزم میں ہونے کی وجہ سے، اور یہ حالت جزم میں ہوا اس وجہ سے کہ یہ جواب امر ہے، افعل فعل امر ہے اور اس کا جواب ہے تلق الخیر، اور جواب امر جب فعل مضارع بنے تو وہ مجزوم ہو جاتا ہے، اور حالت جزم کی وجہ سے اس کے آخر میں اگر حرف علت ہو تو گر جاتا ہے۔ افعل الخیر تلق الخیر، لقی القا من پانا، ملاقات کرنا، تو بھلائی کرے گا تو بھلائی پائے گا۔ لا تدعو الا اللہ، تو نہ پکار مگر اللہ کو، لا تدعو یہ فعل نہیں ہے، یہ اصل میں تھا لا تدعو، لائے نہیں کی وجہ سے واو گر گیا، تو حذف آخر کی مثال یہ بھی ہے الا اللہ۔ ہاں یہاں پر پکارنے سے مقصود ہے عبادت،
کہ تو اللہ کے سوا کی عبادت نہ کر۔ قولوا خیرا تغنموا، یہاں حذف نون کی مثال شروع کی کہ قولوا خیرا تغنموا۔ قولوا میں وقف کی وجہ سے نون گر گیا ہے، وقف سے مراد امر ہونے کی وجہ سے، اور تغنموا میں قولوا کا جواب ہونے کی وجہ سے مضارع مجزوم ہوا اور نون گر گیا۔ تو قولوا یہ مثال میں مقصود نہیں ہے، مقصود تغنموا ہے کہ اس کے آخر میں جو نون تھا وہ جزم کی حالت میں گر گیا۔ قولوا خیرا تغنموا، تم بھلی بات بولو غنیمت پاؤ گے۔ واسکتوا عن کل شر تسلموا، اور ہر بری بات سے خاموش رہو کہ سلامت رہو گے۔ اسی سے کہا گیا السکوت سلامت، کہ سکوت خاموشی سلامتی ہے۔ اور ایک مقولہ ہے من صامت نجا، جو چپ رہے وہ نجات پائے۔ تو خاموشی میں بڑی بھلائی ہے، بلکہ کہا گیا کہ خاموشی بے تاج بادشاہی ہے۔ ہمیں کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے، اس سلسلے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، جو شخص تم میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات بولے، او لیسکت، یا وہ خاموش رہے۔ تو بولنا کیا ہے؟ خیر۔ اگر ہماری بولی خیر کی ہے تو ہم اسے بولیں گے، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو ہم خاموش رہیں گے۔ یہاں خیر کے مفہوم میں علماء نے دو باتیں بیان کی کہ خیر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جس میں ثواب ہو، جس میں کوئی بہتری ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جس میں بہتری ہو، ثواب ہو، تو اب اس کا درجہ جو ہوگا وہ مستحب تک ہوگا، اور مباح باتیں اس میں شامل نہیں ہوں گی، کیونکہ مباح وہ ہوتا ہے جس میں نہ ثواب ہوتا ہے نہ عقاب ہوتا ہے۔ ہاں، مستحب وہ ہوتا ہے کہ کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ اس کے اوپر درجہ سنت کا ہے، پھر اس کے اوپر واجب کا ہے، پھر اس کے اوپر فرض کا ہے۔ تو فرض، واجب، سنت اور مستحب یہ سب خیر میں شامل ہوں گے، کہ جو بات بولنی فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے تو اس میں ہمارے لیے ثواب ہے۔ تو خیر کا معنی اگر یہ کیا جائے کہ جس میں ثواب ہو تو یہ مستحب تک کو شامل ہوگا، اور مباح باتیں اس سے خارج ہوں گی۔ اور پھر مفہوم یہ ہو جائے گا کہ آپ مستحب باتیں تک بول سکتے ہیں، مباح نہیں۔ مباح بولنے کا معاملہ آئے تو اول یسکت میں آپ چلے جائیں گے، خاموش رہیں گے۔ اور بعض علماء نے بیان فرمایا کہ خیر کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں کوئی برائی نہ ہو، یعنی جس میں کوئی گناہ نہ لازم آئے۔ تو گناہ کا لازم نہ آنا یہ بھی ایک قسم کی بھلائی ہے، یہ بھی ایک قسم کا خیر ہے۔ تو اب اس معنی کے اعتبار سے خیر جو ہے وہ مباح باتوں کو بھی شامل ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ ہم اور مواقع پر مباح باتیں کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن مسجد میں دنیا کی مباح باتیں کرنا یہ بھی ممنوع ہے۔ اور فرمایا گیا کہ دنیا میں مسجد میں دنیا کی مباح باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں مسجد میں مباح باتوں کے کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرحال تو یہاں مثال میں اسکتوا عن کل شر تسلموا میں مقصود تسلموا کو پیش کرنا ہے کہ یہ بھی اسکتو کا جواب ہے۔ اسکتو فعل امر کا جواب، جسے قولوا کا جواب تغنموا ہے، ویسے یہاں اسکتو کا جواب تسلموا ہے۔ تو تسلموا یہ تسلمونا تھا، اور جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہوا، اور اس میں حذف نون پا لیا گیا۔ مفہوم ہو گیا کہ اور تم ہر بری بات سے خاموش رہو کہ سلامت رہو گے۔ تو یہ یہاں تک علامات بیان کی گئی ہیں۔ ان علامات